اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على سید المرسلین بالقاسم المصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجهم۔ ہمارا درس حلقہ اولیٰ میں چل رہا ہے عناصر مشترکہ کے بارے میں، جن میں ہم نے گزشتہ دروس میں صیغہ فعل امر پڑھا اور صیغہ نہیں پڑھا، اور آج اطلاق کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسری چیز ہے اطلاق و توضیحہ۔ اطلاق کیا ہے؟ یعنی ایک تو یہ ہے کہ جب کوئی انسان مثلا اپنے بیٹے کو یہ امر دے یا حکم دے کہ اپنے پڑوسی کا احترام کرو، جس میں کوئی خصوصیت نہ ہو، بشکل عام کہا جائے کہ پڑوسی کا احترام کرو، کوئی بھی پڑوسی، بس تو اس کے لیے کیا بولا جائے گا؟ اکرم الجار، اکرم الجار۔ لیکن اگر جو ہے وہ مثلا اسے یہ کہنا ہے کہ تم اپنے مسلم پڑوسی کا احترام کرو، یہاں پر کہے گا اکرم الجار المسلم۔ لیکن اگر جو ہے وہ صرف پڑوسی کا احترام کرنا ہے بغیر کسی دوسری چیز کو اس میں لگائے ہوئے، ملائے ہوئے، بغیر کسی قید کے، بغیر کسی امر کو مقید کیے ہوئے، تو صرف وہ اتنا کہے گا اکرم الجار۔ اب اس میں مسلم بھی شامل ہے، غیر مسلم بھی شامل ہے، عالم بھی شامل ہے، جاہل بھی شامل ہے، کسی بھی طریقے کا انسان ہے جو پڑوسی ہے، بس اس کا احترام کرنا ہے۔ اکرم الجار یہ مطلقاً پڑوسی ہے، مطلق۔ لیکن اگر جو کہا اکرم الجار مسلم تو یہ مطلق نہیں رہا۔ تو بس آج ہماری گفتگو اس درس میں اطلاق ہی کے بارے میں ہونی ہے کہ اطلاق کسے کہتے ہیں اور اطلاق جو ہے وہ کیسے استعمال ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ الاطلاق وتوضیحہ ان الشخص اذا اراد ان یامر ولدہ باکرام جارہ المسلم۔ کہہ رہے ہیں کہ اطلاق کی ہم توضیح کر رہے ہیں کہ کوئی شخص جب ارادہ کرے کہ وہ اپنے بیٹے کو حکم دے پڑوسی مسلم کے احترام کا، اکرام کا، فلا یکتفی عادتاً بقولہ، تو پھر عام طور سے ایسا نہیں ہوتا، یہ کافی نہیں ہوتا، عادتاً ایسا کافی نہیں ہے کہ بس یہ کہتے اکرم الجار، جبکہ وہ احترام کے لیے کہہ رہا ہے پڑوسی مسلم کے احترام کا۔ تو اگر وہ صرف یہ کہے اکرم الجار، صرف کہ پڑوسی کا احترام کرو، تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اسے کیا کہنا ہے؟ کیا کہے گا وہ؟ اکرم الجار المسلم، مسلم پڑوسی کا احترام کرو۔ فاما اذا کان یرید من ولدہ ان یکرم جارہ، لیکن اگر وہ ارادہ کرتا ہے، کہہ رہے ہیں کہ فاما اذا کان یرید من ولدہ، لیکن اگر وہ چاہتا ہے اپنے بیٹے سے ان یکرم جارہ، کہ وہ اپنے پڑوسی کا احترام کرے، مہما کان دین ہو، چاہے اس کا دین کچھ بھی ہو، دین سے تعلق نہیں ہے، فیقول، تو کہے گا اکرم الجار، پڑوسی کا احترام کرو۔ ویطلق کلمۃ الجار، اور اطلاق ہوتا ہے کلمۃ الجار کا، کلمہ جار کا، اے لا یقیدھا بوصف خاص، یعنی ایسا کلمہ، ایسا جملہ یہ جس کو کسی خاص وصف کے ساتھ مقید نہ کیا گیا ہو۔ وَيُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ عِنْدَئِذٍ، اور اس کے قول سے جانا جاتا ہے، سمجھا جائے گا
ان الامر یختص بالجار المسلم، کہ امر جو ہے وہ خاص نہیں ہے مسلم اسی سے. جب اس نے کہا کہ اکرم الجار تو یہاں پر عام ہے، اور یہ سمجھا جائے گا کہ یہاں پر جو اکرام ہے وہ مسلم پڑوسی سے خاص نہیں ہے، بلکہ جو بھی پڑوسی ہے، جو بھی جار ہے، اس کا احترام کرو. بل یشمل الجار القافر ایضا، بلکہ جو جار غیر مسلم ہے، کافر ہے، اس کو بھی احترام ضروری ہوگا اس نائیت سے. وہذا الشمول نفعه نتیجۃ لذکر کلمۃ الجار، اور اس شمول کو ہم سمجھتے ہیں نتیجہ کس چیز کا؟ کلمہ جار کے ذکر کرنے کا. مجردہ عن الخیر، ہم اس بات کو کہاں سے سمجھے؟ ہم اس بات کو سمجھے ہیں کہ کلمہ جار جو ہے وہ خالی ہے اس چیز سے، کسی بھی قید سے، صرف جار استعمال ہوا ہے. تو جار استعمال ہوا، قید سے خالی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مطلق ہے. اب جار جو بھی ہے، چاہے وہ مسلم ہے، غیر مسلم ہے، یا غیر مسلم میں کوئی اور مسلم اقسام ہے، مسیحی ہے، یہودی ہے، اور کوئی ہے. وَيُسَمَّى هَذَا بِالْإِطْلَاقِ، اور اس کا نام یا اسے اطلاق کہا جاتا ہے. اس کا نام اطلاق بھی ہے، اسے اطلاق بھی کہا جاتا ہے. وَيُسَمَّى اللفظ فی هذه الحالة مطلقاً، اور لفظ کو اس حالت میں مطلق کہا جائے گا، یعنی جب بغیر کسی قید و شرط کے استعمال ہو تو پھر ایسے لفظ کو لفظ مطلق کہا جاتا ہے. وعلى هذا الاساس یعتبر تجرد الکلمہ من القید اللفظی، تو اس بنیاد پر اعتبار کیا جاتا ہے کہ کلمہ جب خالی ہو قید لفظی سے کسی بھی کلام میں، وعلى هذا الاساس یعتبر تجرد الکلمہ من القید اللفظی فی الکلام دلیلا علی شمول الحکم، تو پھر کلام کو جب کلمہ خالی ہو کسی بھی قید سے، قید لفظی سے کلام میں، تو وہ دلیل سمجھا جاتا ہے اس بات پر کہ یہ حکم کو شامل ہے، یعنی خاص نہیں ہے کسی ایک سے بلکہ عام ہے. ومثال ذلك من النص الشرعی، اور اس کی مثال جو ہے نص شرعی سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. كما قال اللہ عز وجل احل اللہ البیع، اللہ کیا فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے بیع کو قرار دیا. احل اللہ البیع فقد جاءت کلمۃ البیع ہنا مجردۃ عن ای قید فی الکلام، بس یہاں پر جو کلمہ بیع ہے وہ آیا ہے خالی کسی بھی قید سے، یعنی کلام میں یہاں پر قید نہیں ہے. لفظ بیع جو استعمال ہوا وہ مطلق استعمال ہوا، عام استعمال ہوا ہے، کوئی قید نہیں ہے. فیدل هذا الاطلاق على شمول الحکم بالحلیۃ لجمیع انواع البیع، بس دلالت کرتا ہے یہ اطلاق شامل ہے حکم کو، کس چیز کے حکم کو؟ کہ بیع اپنی تمام قسموں کے ساتھ حلال ہے. صحیح؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ بیع جو ہے وہ تمام قسموں کے ساتھ حلال ہے. فَيَدُلُّ فَقَدْ جَاءَتْ كَلِمَةُ الْبَيْعِ هُنَا مُجَرَّدَةً عَنْ أَيِّ قَيْدٍ فِي الْكَلَامِ، یہاں پر جو کلمہ بیع آیا ہے وہ خالی ہے عن أيِّ قَيْدٍ، کسی بھی قید سے کلام میں. فَيَدُلُّ هَذَا الْإِطْلَاقُ عَلَى شُمُولِ الْحُكْمِ بِالْحِلِّيَّةِ لِجَمِيعِ أَنْوَاعِ الْبَيْعِ، بس دلالت کرتا ہے یہ اطلاق کہ حکم شامل ہے، حکم حلیت شامل ہے تمام انواع بیع کو. وَأَمَّا كَيْفَ أَصْبَحَ ذِكْرُ الْكَلِمَةِ بِدُونِ قَيْدٍ فِي الْكَلَامِ دلیل علی الشمول، اب سوال یہ ہے کہ یہ کلمہ جو ہے وہ غیر قید کے کلام میں کیسے دلیل ہو گیا شمول کو؟ شمول یعنی سب کو شامل ہے، یعنی اس سے دلیل کیا ہے، کیسے شامل ہو گیا؟ وما هو مصدر هذه الدلالہ، اور اس دلالت کا مصدر کیا ہے؟ فهذا ما لا يمكن تفصيل الكلام فيه على مستوى هذه الحلقہ، کہہ رہے ہیں کہ اس حلقے کی بنیاد پر جو ہم نے یہ حلقہ بولا ہے اس کی بنیاد پر
یا اس کے مستوی کے اعتبار سے یہاں پر ہم پوری تفصیل کو بیان نہیں کر سکتے کہ یہاں پر یہ کلام کیسے جو ہے وہ عام ہو گیا یا مطلق ہو گیا شامل ہو گیا. ولیکن نقول علی نحو الایجاز، لیکن ہم یہاں پر اس کو ایک مختصر طور پر بیان کرتے ہیں. ایجاز یعنی مختصر. انا ظاہر حال المتکلم، ظاہر حال المتکلم حینما یکون له مرام فی نفسہ یدفع الی الکلام یکون فی مقام بیان تمام ذات المرام. کہہ رہے کہ جب ظاہر کلام جو ہے وہ مناسب ہو، انسان اپنے نفس کو مناسب محسوس کرے تو پھر وہ مناسبت اس کو یعنی یدفع الی الکلام بولنے کے لیے اکساتی ہے. یکون فی مقام بیان تمام ذات المرام، کہ وہ اس کو جب مقام بیان میں ہو تو سب کے سب کو بیان کرے. فَإِذَا قَالَ أَكْرِمْ الجار، جب یہ کہے مولا یا مثلا کوئی شخص کہ اکرم الجار، اپنے پڑوسوں کا احترام کرو، اور کان مرامہ الجار مسلم خاصتاً، اور اس کی مراد جو ہے وہ جار مسلم کو خاص کا مثلا، تو لم یکتفی بما قال، تو پھر وہ اس پر اکتفا نہیں کرتا جو کہا ہے، بل یردفہ عادتاً بما یدل علی قید الاسلام، بلکہ وہ اس کو ساتھ ساتھ اس سے کہ عادتاً وہ لفظ لاتا ہے کہ جو دلالت کرتا ہے قید اسلام پر. یعنی اگر اس کا مقصود جو ہے وہ مطلق جار نہیں بلکہ مسلم ہے تو پھر وہ ساتھ ساتھ اس کے لفظ مسلم لاتا ہے جو اس کے دل میں ہے، جو سوچ رہا ہے وہ جو وہ کہنا چاہتا ہے، تو پھر اس کو ساتھ ساتھ وہ استعمال کرتا ہے. اگر اس کے ارادے میں یہ چیز ہوتی، اس چیز کو مناسب سمجھتا، محاذا سکتا ان ہو، تو پھر وہ اس سے ساکت نہ ہوتا، چپ نہ ہوتا جا کے. علی خلاف ظاہر حال قاضی، برخلاف اس حال قاضی کے، بأنه فی مقام بیان، کہ جو یعنی حال قاضی یعنی کہ جو چاہتا ہے اور جو ارادہ کرتا ہے، جو متقاضی ہے کہ وہ مقام بیان میں ہو، فی مقام بیان تمام الوجہ بالکلام. فبہذا الاستدلال نستکشف الاطلاق من السکوت وعدم ذکر القید، بس اس استدلال سے ہم کشف کرتے ہیں اطلاق کا، کس چیز سے؟ سکوت سے، اور اس قید کے ذکر نہ کرنے سے. کہ کیا کہ کلام مطلق ہے، یعنی یہاں پر قید کا نہ آنا، یہاں پر جو ہے وہ ساکت ہو جانا اس کا اور کوئی قید نہ آنا، ہم اس سے استدلال کرتے ہیں اور اس استدلال سے کشف کرتے ہیں کہ یہاں پر کوئی قید موجود نہیں ہے. وَيُعَبِّرُ عَنْ ذَلِكَ بِقَرِينَةِ الْحِكْمَةِ، اور اس کو قرینہ حکمت سے تعبیر کیا جاتا ہے. خلاصۃ القول والنتیجۃ الدرس، آج کا یہی ہے. ہمارا کلام مطلق کے بارے میں ہے، اطلاق کے بارے میں ہے. تو اطلاق کسے کہتے ہیں؟ جب انسان مثلا اپنے بیٹے کو مثال دے رہے ہیں، یہ حکم دے کہ وہ اپنے پڑوسی کا احترام کرے، عام پڑوسی کا، یا یہ کہیں کہ وہ اپنے مسلم پڑوسی کا احترام کرے. یعنی کوئی والد اپنے بیٹے سے چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا کسی مسلم پڑوسی کا احترام کرے، تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ اکرم الجار اور چپ نہیں ہو جائے گا، بلکہ وہ عادتاً یہی کہتا ہے اکرم الجار المسلم. صحیح، یعنی اس کا اگر قصد یہ ہے کہ اس کا بیٹا مسلم پڑوسی کا احترام کرے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ اکرم الجار اور اس پر رک نہیں جاتا سر، بلکہ یہ کہتا ہے اکرم الجار المسلم. تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اگر صرف جو ہے وہ مسلم نہ لایا جاتا تو پھر یہ کلام عام ہو جاتا. مسلم کی قید لا کر اس کو مقید کر دیا اور خاص کر دیا مسلم سے. کہنے اگر کلام کے ساتھ یا حکم کے ساتھ کوئی اور آگے پیچھے لفظ نہیں ہے، کوئی لفظ کے بعد نہیں آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلام مطلق ہے. اگر اس کے ساتھ کوئی لفظ آتا تو مقید ہو جاتا، لیکن لفظ کے ساتھ کلام میں کوئی دوسرا لفظ اس کے ساتھ نہیں آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلام مطلق ہے.
یہ امر مطلق ہے کہ آپ اس چیز کو کیسے سمجھ رہے ہیں کہ یہ مطلق ہے؟ کیسے آپ نے سمجھا کہ یہ مطلق ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم اس کو اسی سے سمجھے ہیں کہ کیونکہ جو چیز انسان کے دل میں ہوتی ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کو مثلا جو ہے وہ بیان کرے، جب وہ بیان کرتا ہے تو پھر وہ اس کے آگے پہ آگے چپ نہیں ہو جاتا. صحیح، مثلا اس کا ایک حصہ بیان کر دے اور دوسرا حصہ بیان نہ کرے، نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا چاہتا ہے کہ اس کی اس بات کو پورا کر سکے اور جس سے اس کی پوری بات کو سمجھ جا سکے. اور اگر وہ چپ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آگے نہیں بولنا چاہتا، آگے اس کو کوئی شرط نہیں ہے. لہٰذا مثلا کسی والد کا اپنے بیٹے کو، کسی باپ کا اپنے بیٹے کو صرف یہ کہہ رہے مل جا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں کوئی قید لانا نہیں چاہتا، وہ صرف چاہتا ہے کہ بس پڑوسی کا احترام ہو. کیونکہ اگر وہ اس میں قید لاتا تو آگے مل جا کہنے چپ نہ ہوتا، بلکہ اس میں کسی جملے کسی لفظ کی قید بڑھاتا، کسی قید کا اضافہ کرتا کسی لفظ کے ساتھ. لیکن اس کا یہاں پر اضافہ نہ کرنا، کسی جملے لفظ کا نہ بڑھانا اور چپ ہو جانا اور کسی قید کا نہ لانا، دلیل ہے اس بات کی کہ، اور اس بات سے ہم اس بات کو کشف کرتے ہیں کہ یہ کلام مطلق ہے اور اس کو ہم قرینۃ الحکمت سے بھی تعبیر کرتے ہیں. یعنی یہ چیز قرینۃ الحکمت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. آگے آئے گا قرینۃ الحکمت وغیرہ یہ سب آگے آئیں گے تو یہ دماغ میں رکھے گا کہ قرینۃ الحکمت کیا ہے کہ مولا جب معنی بیان میں ہو اور وہ کسی شے کو بیان کرنا چاہتا ہو اور اس کے تمام چیزوں کو بیان کر سکتا ہو اور نہ کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا یہاں پر نہیں چاہتا اس کو بیان کرنا. اگر وہ بیان کرنا چاہتا تو بیان کر دیتا، تو مقام بیان میں تھا. صحیح، لیکن بیان نہیں کیا اس نے کسی شے کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام مطلق ہے. صحیح ہے، یعنی مولا جو ہے وہ اپنی ایک بات ہے کہ چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا، جبکہ وہ چاہتا تو بیان آگے کر سکتا تھا، لیکن اس کا آگے بیان نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مقصود مولا بس یہی ہے جو اس نے بیان کر دیا ہے اور یہ کلام مطلق ہے، مقید نہیں ہے. اس کو قرینۃ الحکمت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.